آپ فنا فی رسول ہیں. میں آپ کو ایک دلیل بھی دیتا ہوں توجہ کے ساتھ. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے, حضرت عمر بن خطاب بھی موجود تھے, حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے, حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا بھی موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہ. کتنا پاکیزہ ترین محفل اور کائنات کی عظیم ترین ہستیاں, اللہ کے محبوب جو تمام انبیاء کے سردار ہیں وہ تشریف فرما ہیں, اور حضور کے بعد بننے والے چاروں خلفاء اور حضور کے قریبی تعلق جن کے ساتھ ہے وہ لوگ ہیں. تو حضور نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث, مجھے تمہاری پوری کائنات سے, پوری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. تو تینوں نے جب سن لی, چاروں خلفاء نے سن لی, تو ہر صحابی نے کہا, حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, حضرت عمر بن خطاب نے کہا, حضرت عثمان غنی نے کہا, حضرت علی مرتضیٰ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, حضور ہمیں بھی 3 چیزیں پسند ہیں. دل و دماغ میری جانب. میں نے کہا فنا فی الرسول آپ ہیں. اچھا, جو سیدنا صدیق اکبر نے ابتدا کی حضور کے بعد, حضور مجھے 3 چیزیں پوری کائنات میں پسند ہیں, ان تینوں کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے. ان تینوں کا تعلق وجود نبوت کے ساتھ ہے. حضرت عمر بن خطاب, حضرت عثمان غنی, حضرت علی مرتضیٰ, ان کا جو 3 چیزیں بیان کی ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, قرآن کی تلاوت ہے, جہاد ہے, غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, غریبوں کو کپڑے پہنانا ہے, یہ چیزیں ہیں. کئی سال ہو سکتا ہے 10-12 سال ہو گئے میں نے یہ موضوع بیان کیا تھا. یہ حدیث ثلاثہ, اس کے نام حدیث ثلاثہ ہے, میں نے بیان کیا, مجھے یاد ہے 10-12 سال ہو گئے. تو دوسرے صحابہ نے, تینوں صحابہ نے جو پسندیدہ چیزیں بیان کی, کوئی شک نہیں وہ بھی کمال درجے کی تھیں, لیکن وہ جہاد ہے, تلاوت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, صدقہ خیرات ہے, غریبوں کی مدد کرنا ہے, گمراہوں کو راستہ دکھانا ہے. لیکن میرے بھائیوں, سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, حضور حبب الی من دنیاکم ثلاث, حضور مجھے بھی پوری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں, النظر الى وجہ رسول اللہ, وانفاق مالی علی رسول اللہ, وبنتی علی ان یکون تحتی رسول اللہ. حضور مجھے جو پسند ہے, صدیق کی آنکھیں ہوں, چہرہ تمہارا ہو, بس میں آپ کو دیکھتا ہی رہوں, صدیق آپ کو دیکھتا ہی رہے, یہ صدیق کی پہلی پسند ہے. دوسری پسند کیا ہے, میں انفاق مالی علی رسول اللہ, حضور میرا مال ہو میں آپ پہ قربان کر دوں. غزوہ تبوک کے موقع پر سارا مال حضور پہ قربان کرنے والے کون تھے, صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور تیسری پسند کیا ہے, میری بیٹی اور آپ کے نکاح میں. میری بیٹی آپ کے نکاح میں. ذرا آپ توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں. ہمارے معاشرے میں وہ صاحب علم لوگ ہیں یا جاہل لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں یا تاجر لوگ ہیں یا دنیا دار ہیں, سب کی نظر میں سسر اور داماد ایک نظر سے نہیں دیکھے جاتے. شریف لوگوں کے ہاں سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا غور سے سننا, فرمایا ہر انسان کے 3 والد ہیں. ساری زندگی گزر گئی, ابا تو سی کن من ہے. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے 3 والد ہیں, من ولدکا, من علمکا, من زوجکا. جس کے ہاں تو پیدا ہوا تیرا والد ہے, جس نے تجھے پڑھایا, دین سکھایا, دنیا کی باتیں, دین دنیا کی تعلیم دی, استاد وہ بھی تیرا والد ہے, اور جس نے اپنی بیٹی کریم نکاح میں دے دی, سسر وہ بھی تیرا والد ہے.
سمجھ آ رہی بات؟ میں کسی عام بندے کا قول نہیں پیش کر رہا، سیدنا علی مصطفیٰ کا قول پیش کر رہا ہوں۔ اتنا بڑی بات تو میرے بھائیوں، ویسے عموماً ہم دیکھیں نا، سسر آ جائے، جی آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، داماد آ جائے، بھئی کام پہ میں نے جانا تھا، چلو تو بھی آ جا میرے نال، بیٹا ہے نا، داماد بیٹا ہوتا ہے، سسر باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، چاروں خلفاء میں 2 حضور کے سسر ہیں اور 2 حضور کے داماد ہیں۔ اہل سنت کا کتنا عظیم عقیدہ ہے، جو حضور کے سسر ہیں وہ قابل احترام ہے، اور جو حضور کے داماد ہیں وہ بھی قابل احترام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، عظمت صحابہ اکرام۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ پھر دیکھیں ذرا، بڑا پرفتن دور ہے، آج لوگ ان ہستیوں کو ظالم، جابر، غاصب، کافر کہہ رہے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، بعد فدق کھا گئے۔ میرے بھائیوں میری بات ذرا غور سے سنو، عقائد کے حوالے سے میں اپنے سنی مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ۔ اس پوری کائنات میں کسی سے ہم رشتہ داری کر لیں، کسی سے لین دین کر لیں، کسی سے کاروبار کر لیں، کسی کے ساتھ سفر کر لیں، ہمیں علم ہو جاتا ہے یہ بندہ کس مزاج کا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کاروبار اکٹھے کرنے پر چل جاتے کس مزاج کیا ہے، ایماندار ہے کہ بے ایمان ہے، کل الفاظ۔ رشتہ داری کر لیں، یار بڑے پر چنگے لگ دیسی تھے، بڑے کمینے لوگ ہیں۔ سفر کریں، یار میں تو اس کے ساتھ سفر کیا، یہ تو کسی کھاتے دے نہیں، ایسا ہوتا کہ نہیں؟ اور پھر اگر میرے جیسا گناہگار، میں آپ بتاؤں کئی مرتبہ میں نکما نکارا، کم تر، کم علم، کچھ بھی نہیں میری حیثیت، پہلی ملاقات میں میں اب بیان تو نہیں کرتا، پہلی ملاقات میں نے بتا دیا کہ بندہ اس مزاج کا ہے، کبھی ساتھ چلتے پر چل جاتا ہے، کبھی عرصہ گزر جاتا ہے، دوستی کو پھر پر چلتا ہے ہر بندہ۔ اچھا ہمیں تو 2 4 6 مہینے رشتہ کرنے سے، کاروبار کرنے سے، سفر کرنے سے، لین دین کرنے سے، معاملات کرنے سے ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ سوچئے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ صدیق کیسا ہے، عمر کیسا ہے؟ میرے جوانوں ذرا آپ سے میں مخاطب ہوں، ذرا آپ میری بات ذرا غور سے سنیں، میں آپ کو نظریہ دے رہا ہوں، دلائل کی دنیا میں گپ شپ نہیں، بڑھ کے بھی نہیں، میں دلائل کی دنیا میں آپ سے مخاطب ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے پہلے لوگ، انبیاء، رسول، ان کی امتیں جو گزری ہیں، اللہ نے مجھے ان کا علم بھی دیا ہے، والآخرین جو میرے بعد قیامت تک آئیں گے، اللہ نے مجھے ان کا بھی علم دیا ہے۔ میرے جوانوں، آج پوری کائنات میں ہم جو کر رہے ہیں، ہمارے حکمران، علماء، پیر، تاجر، عام لوگ جو کر رہے ہیں، مسلمان جو کر رہے ہیں، یہودی جو کر رہے ہیں، عیسائی جو کر رہے ہیں، آج جو ہماری وضاحت ہے، آج جو ہماری سوچ ہے، آج جو ہمارے معاملات ہیں، سب کچھ میرے نبی نے بیان کر دیے ہیں۔ جس نبی رحمت کے کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، میرے بھائیوں ذرا غور کریں، 18 برس کی عمر میں صدیق اکبر کا تعلق دوستی، میرے نبی کے ساتھ لگ گئی تھی دوستی۔ پھر اعلان نبوت 40 برس میں حضور نے فرمایا، 40 برس کے بعد 13 سالہ مکی دور ہے، مکی دور ہے، میرے نبی کو کیا پتہ نہیں چلا؟ پھر اتنا طویل ترین سفر ہے،
सैकड़ों मील का तवील तरीन सफर है, यानी उस दौर का मुश्किल तरीन सफर। ये मक्का मुकरमा से यसरब का सफर किया है, मुश्किल तरीन सफर किया है। क्या मेरे नबी को पता नहीं चला सिद्दीक का मिजाज क्या है? और फिर 10 साल मदनी दौर है, कितना 10 साल मदनी दौर है। फिर आप जरा गौर करें, जंगे बदर है तो साथ अबू बकर सिद्दीक है, जंगे ओहद है तो साथ अबू बकर सिद्दीक है, गज़वा खंदक है तो साथ सिद्दीक अकबर है, गज़वा हुनैन है तो साथ सिद्दीक अकबर है। क्या मेरे नबी को कोई पता नहीं चला कि सिद्दीक तो जालिम है, गासिब है, जाबिर है, ये मेरी बेटी के बागे फदक पे कब्जा कर जाएगा? अब सोचें तो फिर क्या है? अगर ये हम कहें कि सहाबा जालिम, काफिर, जाबिर, गासिब, ये मेरे नबी पे इतराज है सारा। अगर हम में से कोई कहे खुमैनी के साथी अच्छे नहीं थे, जंग खड़ी हो जाए। अगर आप मुझे कहें मुफ्ती साहब आपके दाएं बाएं बंदे अच्छे नहीं हैं, क्या मैं अच्छा पसंद करूंगा? अगर मैं आपसे कहूं भाई आपके दोस्त अच्छे नहीं है, ऐसे 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 है, आप पसंद करेंगे? कभी नहीं पसंद करेंगे। तो आप सोचिए जरा, जिनकी तरबियत मेरे नबी ने फरमाई हो, जिनके साथ रिश्तेदारी मेरे नबी ने की हो, जिनके साथ लेन देन मामलात मेरे नबी ने फरमाए हो, जिनकी जिंदगी मेरे नबी के साथ गुजरी हो, तवील सफर भी हुजूर के साथ किए हों, जिनकी खलबत और जलबत हुजूर के साथ, मैदान जंग सारे मामलात हुजूर के साथ, क्या हुजूर को कोई पता नहीं चला? अल्लाह अल्लाह, आप सोचेंगे। और फिर तमाम सहाबा किराम में से लोग ये बात बड़ी समझते हैं, सैयदना अली अल मुर्तजा को अपने बिस्तर पे हुजूर ने सुलाया और अमानतें दे दी। भाई उससे बड़ी बात क्या है? मक्का वाले सैयदना अली मुर्तजा के दुश्मन नहीं थे, वो दुश्मन जिस तरह हुजूर के थे, इसी तरह दुश्मन अबू बकर सिद्दीक के थे। बकायदा ग़ज़वा उहद में है, जब उन्होंने मशहूर कर दिया हुजूर शहीद हो गए, उधर से आवाज आने लगी। अच्छा, हुजूर ने रोक दिया, उन्हें पूछा क्या तुम में मोहम्मद है? हुजूर ने फरमाया जवाब नहीं देना। फिर कुफ़ारे मक्का ने कहा क्या तुम में अबू बकर है? जरा गौर करें, हुजूर के बाद पहले नंबर पे सवाल जिसके बारे किया जाता है, कहा अबू बकर है, पर मैं जवाब नहीं देना। फिर क्या कहा? क्या तुम्हारे अंदर उमर मौजूद है? हुजूर ने फरमाया जवाब नहीं देना। तो उनकी नजर में भी कौन ये लोग करीबी थे? बस 3-4 मिनट और बात करके मैं खत्म करता हूं। पीर करम शाह साहब ने खूब लिखा है, वो फरमाते हैं कि आप दुनिया के यहूदी इस दौर के, जो हमारे दौर के, उनसे पूछे भाई मिल्लत यहूदिया में अच्छे लोग कौन थे, अच्छे यहूदी कौन थे? तो वो कहेंगे दुनिया में अच्छे यहूदी वो जो मूसा अलैहिस्सलाम के करीब थे, जिनका उठना बैठना चलना फिरना लेन देन मुआवनात जो मूसा अलैहिस्सलाम के करीब थे, वही अच्छे लोग, वही अच्छे यहूदी। और अगर आप ईसाइयों से पूछें इस पूरी मिल्लत ईसाइयत में अच्छे लोग कौन थे, ईसाई नहीं कहेंगे हम है फुला है फुला है फुला है, वो कहेंगे नहीं, दुनिया में अच्छे ईसाई वही थे जो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे। और कुरान में भी आता है वक़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, हवारी कहने लगे हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं। दुनिया यहूदियत हो, दुनिया ईसाइयत, मिल्लत यहूदियत या मिल्लत ईसाइयत हो, वो कहेंगे अच्छे यहूदी वो जो करीब थे मूसा अलैहिस्सलाम के, और ईसाई कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के करीब थे। आप सोचिए, गौर कीजिए, जिन्होंने रिश्ते मेरे नबी के साथ किए, जिनके सफर हजर मेरे नबी के साथ, जिनका उठना बैठना मेरे नबी के साथ, क्या आज छोटे गंदे मुंह वाला घटिया मिजाज वाला कहे वो तो काफिर, वो तो जालिम जाबिर फासिक माज़अल्लाह, वो तो बागे फदक खा दिया माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मेरे भाइयों फैसला आपने करना है।
آپ کے دل و دماغ میں نے بات بٹھا دی ہے. اور پھر ذرا آپ غور فرمائیں, اسی سفر میں حضور نے جن کا انتخاب کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق ہے. حضرت علی مرتضیٰ کے کندھے پہ حضور بیٹھے ہیں فتح مکہ کے موقع پر. حسنین کریمین بار بار نبوت کے کندھے پہ تشریف لائے ہیں. حضرت زید کو بھی حضور نے بٹھایا ہے, لیکن حضور کسی کندھے پہ نہیں بیٹھے. حضور کا بوجھ, یہ سب باتیں نبوت کا بوجھ اگر کسی نے اٹھایا ہے. غار ثور 2002 میں یکم رمضان کو میں بھی بندہ ناچیز بھی غار ثور میں روزے کی حالت میں حاضری دی ہے میں نے, بحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اتنا بلند و بالا پہاڑی پہ, کئی ہزار فٹ کی بلندی پہ. تو میں ایک بات کرتا ہوں, میرا اپنا ایمان تازہ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں 5 سال کا بچہ وہ بھی بات سنے تو وہ بھی سمجھ جائے گا. میرے بھائیوں, امت کا عقیدہ کیا ہے؟ جس بستر پہ حضور بیٹھے دنیا میں اعلیٰ بستر وہی ہے. جس سواری پہ حضور نے سفر کیا دنیا کی سب سے بڑی سواری وہی ہے. جس منبر پہ حضور نے خطبہ دیا پوری کائنات میں سب سے عظیم منبر وہی ہے. اور پھر مجھے کہنے دیجئے, جس کندھے پہ میرے نبی نے سفر کیا ہے کائنات میں اعلیٰ کندھا صدیق اکبر کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ اکرام, ہر صحابی نبی. میرے بھائیوں, حضور نے فرمایا جو مسلمانوں کے مال و جان کے لیے پہرا دے, بارڈر پہ ادھر کافر مشرک ہے, ادھر مسلمانوں کے جان و مال کا پہرا دے رہا ہے. فرمایا ایک لمحے کے لیے, ایک لمحے پہ, رات نہیں فرمائی, دن نہیں فرمایا, فرمایا ایک لمحہ بھر جو پہرا دیتا ہے اس کا پہرا دینا 60 برس 60 سالوں کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. میرے بھائیوں, جو ہمارے جان و مال کی حفاظت کا پہرا دے اللہ اسے اتنا اجر دیتا ہے. 3 دن اور 3 راتیں صدیق اکبر نے وجود نبوت کا پہرا دیا ہے. سبحان اللہ. تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. کوئی شور مچائے, کوئی چیخے, کوئی ماتم کرے, کوئی لڑے, کوئی جھگڑے, کوئی گالی گلوچ دے, ہم نے یہی کہنا ہے یہ بکواس کر رہا ہے. پہلا نمبر کائنات میں حضور کے بعد خلافت ہے تو صدیق اکبر کا ہے. اللہ میرا آپ کا ناصر ہو. آمین.